قرار دے دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی شرکیہ امور پائے جا رہے ہیں کہ جس کا انسان بہت ہی کمتر سمجھتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ لوگوں نے اچھے لوگوں کے یہاں کے بچوں اور بچیوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ دھاگا استعمال کرتے ہیں اور پیروں کے اندر کالا دھاگا بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ نظر بد سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھئی شریعت نے ہمیں ویسے ہی نہیں چھوڑا، شریعت نے ہر چیز کی وضاحت کر دی۔ آپ کو نظر بد سے بچنا ہے، معوذتین پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ سب چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو نظر بد سے بچائیں۔ اگر دھاگے کے اندر کوئی طاقت و قوت، کوئی شکتی پائی جاتی تو ہمارے صحابہ کرام کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والے تھے، وہ بھی دھاگے سے فائدہ اٹھا لیتے۔ لیکن آج کا مسلمان یقیناً ایسے شرکیہ امور کے اندر یہ ملوث ہیں کہ انسان اس کو بہت ہی کمتر سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور بھی میں دینا چاہتا ہوں کہ بہرحال خواتین کی محفل نہیں ہے، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں بھی بعض دفعہ نظر بد سے بچنے کے لیے بچوں کی آنکھوں میں جب کاجل لگاتی ہیں تو وہ ٹیکا لگا دیتی ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ غیر شرعی رسم و رواج ہیں۔ دوسروں کے ذریعے سے یہ مسلم معاشرہ نے ان باتوں کو اپنایا، لہذا ایسے چھوٹے چھوٹے شرکیہ امور سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے اور بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور بھی، شرک اکبر کو تو ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں، لیکن شرک اصغر یا شرک جس کو ریا سے تعبیر کیا جاتا ہے، دکھاوے کے طور پر کوئی بھی اگر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں تو گویا ہم اور آپ بھی شرک کے اندر یہ ملوث ہیں، گرچہ وہ شرک اصغر ہے، کیونکہ شرک اصغر الریا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اخفی من دبیب النمل، یعنی چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ ہلکی چیز۔ اگر ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن کوئی شخص مسجد کے اندر پہنچ گیا، آپ نے دیکھا کہ وہ صاحب آ گئے ہیں، اب ہم نے سنت بھی پڑھ لی، تو وہ سنت کیا ہے؟ یہ ریا و نمود کے واسطے آپ نے پڑھا، گویا کہ آپ شرک اصغر کے اندر ملوث ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی رضا جوئی کے خاطر یہ عمل نہیں کیا، رب کی خوشنودی کے خاطر یہ عمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے دکھاوے کے طور پر کیا۔ تو یہ 7 چیزیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ شرک، اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا بتلایا والسحر، جادو۔ آج کل اپنے معاشرے کے اندر بہت زیادہ جادو کا بھی مسئلہ پایا جاتا، جبکہ جادو سیکھنا یا سکھلانا یہ دونوں کیا ہے؟ کفریہ کام ہے، انسان کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ بعض حضرات نے ہر طریقے سے یہ کہا کہ بھئی جادو لوگ سیکھتے تھے، لیکن اسی کی تردید قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بھی کہا کہ وما کفر سلیمان، یہ جادو کے تعلق سے
لہذا ہمیں اور آپ کو جادو سے بھی بچنا چاہیے۔ علامہ امام اظہری نے تہذیب اللغہ کے اندر سحر اور جادو کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام جادو ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے کہ بعض دفعہ بچے کو کسی چیز کے اندر بند کیا اور پھر بچہ غائب ہو جاتا ہے، تو گویا کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام یہ جادو ہے۔ اور جادو کرنے والے حضرات بہت سارا ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کے یہاں قرآن کریم، قرآن مقدس کا بھی احترام باقی نہیں رہتا۔ بعض حضرات تو سورہ فاتحہ کو لکھ کر کے الٹا ہی لٹکا دیتے ہیں، بعض حضرات قرآن کریم کی آیتوں کو یقیناً حید وغیرہ کے خون سے بھی لکھتے ہیں، اور بعض دفعہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کو لٹکا کر کے بیت الخلاء وغیرہ کے اندر بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت نے قطعی طور پر منع کر دیا۔ اسی لیے آپ کے یہاں بھی میلہ لگتا ہے، بہت سارے حضرات بعض دفعہ اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے بھی پنڈوا کاہن نجوم کے پاس بھی چلے جاتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ بھائی میرے ہاتھ کی لکیریں ذرا دیکھ کر کے میری قسمت بتلائیے۔ بھائی کاہن کسے کہتے ہیں؟ کاہن کہتے ہیں کہ پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دینے والا، خبر کرنے والا، غیب کی باتوں کو بتلانے والا، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا کوئی بھی انسان نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود قرآن مجید کے اندر کہہ دیا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے، چاہے وہ فال نکالنا ہو، چاہے اپنا اس طریقے سے کاہن اور نجومی کے پاس جا کر کے اپنی قسمت معلوم کرنا ہو، بہرحال یہ شرعی اعتبار سے نہیں صحیح ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عطا عرافا او کاہنا وصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص کسی نجومی، کاہن اور پنڈوا کے پاس گیا اور غیب کی باتوں کو معلوم کرنے کے واسطے، تو گویا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اس نے انکار کیا۔ لہذا قطعی طور پر نہیں جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ہی فرما دیا کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں کہ جو فال نکالے یا جس کے لیے فال نکالا جائے، یا جادو کیا جائے یا جادو کرایا جائے۔ وہ لوگ ہم میں سے مذہب اسلام سے نہیں تعلق رکھتے ہیں۔ جیسا کہ بعض دفعہ اپنے معاشرے کے اندر دیکھنے میں، سننے میں آتا ہے کہ ایک انسان صبح سویرے سفر کا ارادہ بنائے ہوئے گھر سے نکلتا ہے اور کسی نابینا آدمی سے ملاقات ہو جائے تو وہ انسان کہتا ہے، یا کسی نے اس موقع پر اس کو بلا دیا تو انسان سمجھتا ہے کہ میرا سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی چیزیں انہی چیزوں میں سے ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ ایک اور بھی روایت آتی ہے کہ من عطا عرافا، جو شخص کسی بھی یہ کاہن نجومی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دینے والے کے پاس آیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز نہیں قبول کرے گا۔ یہ چیزیں بتلائی گئی ہیں، لہذا یہ دوسرا گناہ۔ تیسرا گناہ ہے کہ ایسے انسان کا ناحق قتل کرنا
جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ بھائی کسی کا کوئی بھی انسان ناحق قتل کر دے، مرڈر کر دے، تو ایسے قتل کرنے والے کا بھی یہ انجام برا ہوگا۔ اور بتلایا گیا کہ حق کے ساتھ قتل کرنا، جیسے کوئی شادی شدہ ہے، اب اس نے زنا کر ڈالا تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، پتھر سے مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو شرعی اعتبار سے اس کے بدلے میں بطور قصاص قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حق کا مطلب ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ اگر دو مسلمان اذا التقى المسلمان بسيفهما، کہ اگر دو مسلمان اپنی تلواروں سے ملاقات کریں فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل بھی جہنمی اور جسے قتل کیا گیا ہے وہ بھی جہنمی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ بھائی قاتل کا معنی تو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے اس کو قتل کر ڈالا، لیکن مقتول کا تو آپ نے فرمایا کہ انہ کان حریصا، وہ بھی قاتل کو قتل کرنے کے سلسلے میں حریص تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم اس کو قتل کر ڈالیں لیکن قتل نہیں کر پایا، اس لیے وہ دو کے دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو ناحق کسی کا دنیا کے اندر قتل نہیں کیا جائے، یہ تیسرا گناہ۔ اور چوتھا گناہ ہے کہ واکل الربا، سود کھانا، یہ کیا ہے کہ چوتھا گناہ۔ اور اپنے معاشرے کے اندر بہت سارے حضرات، اب تو موبائل کا دورہ ہے، نیٹ کا دورہ ہے، تو اس سلسلے میں بھی بہت سارے لوگ بہک جاتے ہیں اور وہ یہ نہیں جان پاتے ہیں کہ یقیناً یہ سود ہے یا سود کا گرد و غبار ہے۔ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ آیا یہ مال حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے حاصل کیا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو سود کا جہاں کہیں بھی شائبہ تک ہو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر مختلف انداز میں یہ آیت کریمہ وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا لیکن سود کو حرام قرار دیا۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ بھائی سود کو تو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے لیکن صدقات و خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی میں بھی ہے وما احد اکثر من ربا الا کان عاقبت آخرہ الا قلہ، کہ انسان چاہے جتنا بھی سود لے لے تو سود کے لینے کے بعد آخری درجہ اس کا خسارہ اور نقصان اور گھاٹا ہی ہوگا۔ اگر ہمارے مسلم معاشرہ کے اندر اگر کسی نے بھی سود بینک سے لیا ہوگا تو یقیناً اس کے لیے تباہی اور بربادی ہی ہوگی۔ آج سوچتا ہوگا کہ انسان میں بیدار کر دوں گا لیکن پھر آئندہ سال سود چڑھ جاتا ہے۔ اسی نسبت سے قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اور حدیث نبوی میں بھی ہے چاہے جتنا بھی آپ لے لیں لیکن اس کا آخری انجام ما حصل قلت، کمی اور خسارہ ہی ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سودی کاروبار سے، سود کے معاملات سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین
आमनुल्लाह व मा बक़िया मिन रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, कि ऐ मोमिनो अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह से डरते रहो, अपने आप को बचाते रहो, और अगर तुम लोग मोमिन हो तो सूद सोए जो भी बाकी हैं सब छोड़ दो, और उसके बाद अगर बाज नहीं आ रहे हो तो अल्लाह उसके रसूल से जंग का ऐलान कर दो। कौन अल्लाह से लड़ाई लड़ेगा, कौन उसके रसूल से लड़ाई लड़ेगा, किसी के अंदर भी ताकत नहीं है। कितनी सख्त वईद आई हुई है, कितनी सख्त तहदीद आई हुई है। एक रवायत के अंदर मौजूद भी है कि इंसान दिरहम और रिबा, 1 रुपया सूद का अगर खा लिया तो 36 मर्तबा ज़िना करने से भी ज्यादा गुनाह। और वो ये जानता है कि यकीनन ये सूद का पैसा है, इसलिए और खा लिया तो वो गोया कि 36 मर्तबा ज़िना करने से भी ज्यादा। लिहाजा हमें और आपको ऐसी चीजों से बचना चाहिए। यहाँ तक कि मैं मिसाल के तौर पर ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हमारा और आपका करंट अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हर 3 महीने पर क्या होता है, इंटरेस्ट चढ़ता है। इंसान अगर बचना चाहे तो उसका हिसाबो किताब रखे कि हमारे खाते में कितना इंटरेस्ट आया, कितना सूद आया, हम उसको गैर मुस्लिम वगैरह को दे दें, गुरबा के अंदर तकसीम कर दें। मुसलमानों के अलावा हमारे बहुत सारे मुसलमान हजरात, बात बुरी ना लगे तो लोग, अगर कोई मुसलमान बेचारा परेशान आए तो मालदार लोग कहते हैं कि अरे मौलवी साहब हमारे पास बहुत ज्यादा सूद का पैसा है, क्या मैं उसे दे दूं? कतान मुसलमान को नहीं देना चाहिए। मुसलमान को देने के लिए मज़हब इस्लाम ने सदकात व खैरात, ज़कात का पैसा देने का हुक्म दिया है, लेकिन सूद का पैसा देने की इजाजत नहीं है। लिहाजा हमें और आपको सूद से बचना ये बहुत ही जरूरी है। आज मुस्लिम मुआशरा इसी नाते से ज्यादा परेशान नजर आता है। बहुत सारे हजरात तो ऐसा होते हैं कि हुकूमत बदलने वाली है, सूद बैंक से ले लो, और अगर हुकूमत ने माफ कर दिया तो गोया कि हमारे हिस्से में आ गया। ये हमारी और आपकी सोच बहुत बुरी है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस है, हजरत जिब्रील आए और बतलाया कि यकीनन अगर किसी भी इंसान की किस्मत और तकदीर में जितनी रोजी लिखती है उतनी रोजी पाए बगैर मलकुल मौत हमारे पास नहीं आ सकता। जब रोजी उतनी मुकम्मल हो जाएगी फौरन उसी टाइम अल्लाह ताला मलकुल मौत को भेज देगा। लिहाजा हमें अल्लाह की तकदीर पर, किस्मत पर भरोसा रखना चाहिए, और जिस हाल में रखे हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर शुक्रिया अदा करेंगे तो इजाफा करेगा, और अगर ना शुक्री करोगे तो अल्लाह के अज़ाब सख्त है, गिरफ्त में हम और आप आ जाएंगे। लिहाजा इंसान को बचना चाहिए। और उखरवी अदाब सूद के बारे में मुख्तलिफ किस्म की हैं। भाई वो खून के नहर के अंदर सूदी कारोबार या सूद लेने देने वाला इंसान रहेगा और एक आदमी पत्थर मारेगा, या एक रवायत और भी है कि भाई उसका पेट ऐसे ही फूला हुआ होगा और अंदर बड़े बड़े सांप नजर आएंगे, और इंसान सूद खाने वाला जब वो खड़ा होगा
جیسا کہ قرآن نے بھی کہا ہے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ شیطان نے اس کو چھو دیا ہے، بالکل پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس طریقے سے وہ ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ لہذا دنیا بنانے کے لیے غلط انداز میں ہمیں اور آپ کو قطعاً بچنا چاہیے۔ صحیح انداز میں آپ مال کمائیں، اسلام نے منع نہیں کیا ہے، آپ صحیح انداز میں حلال طریقے سے مال کمائیں، یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو یہ اکل الربا واکل مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا، بھئی یتیم کی کفالت کرنا بہت فضیلت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر یتیم کا مال انسان کھا رہا تو یقیناً یہ بہت ہی بڑا گناہ اور باعث یہ جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیم کے مالوں کو کھاتے ہیں وہ گویا کہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ بھئی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور ایک گاؤں والوں نے ضیافت نہیں کی تھی، لیکن ایک دیوار گری جا رہی تھی، وہ یتیم کا تھا، حضرت خضر نے اس کو صحیح کر دیا۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اگر ماں باپ نیک ہیں تو بچوں کو بھی ماں باپ کے نیک ہونے کے بعد یقیناً اس کا صلہ بچوں کو بھی ملے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیک بنیں اور اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنیں۔ اور آخری بات کہ یہ وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور میدان کارزار میں، جنگ کے میدان میں جہاں مسلمان اور کفار اکٹھا ہوں، ایسے موقع پر پیٹ پھیر کر کے بھاگ کے آنا یہ بھی گناہ کبیرہ۔ اور آخری چیز، ٹائم ختم ہو گیا ہے، وَقَذَفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، بھئی پاک دامن بھولی بسری بالکل ان کو کسی بھی چیز کا کوئی پتہ نہ ہو، مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ 4 گواہ لائے، اور 4 گواہ نہ لائے تو جس نے یہ تہمت لگائی ہے اس کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے۔ لہذا ہم اور آپ ان 7 گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور حرام ذرائع سے مال کمانے سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ و معصوم رکھے، ہر طریقے سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔